कस्टम का काम है कि वो एंटी स्मगलिंग चीज़ों को वो करना। हमने क्या किया है, पुलिस को दे दिया है कस्टम का काम और उनको दे दिया है पुलिस का काम। अगर आप किसी डॉक्टर को ले जाएंगे कि जी आप आ जाए, आप स्कूल में पढ़ाए और स्कूल वाले को ले जाओगे कि जी आप आके डॉक्टरी कर ले, तो मेरे ख्याल में ये मैचिंग नहीं होगा। क्योंकि अभी चौकों पे खड़े देखिए, फिलहाल हमें चैलेंजेस क्या है, फौरी तौर पे हमारे चैलेंजेस ये है कि अमन अमान पूरे सूबे में खराब है और कोयटा में खराब है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी पुलिस खड़ी हुई सुबह से शाम तक काबुली गाड़ियों को रोको, काबुली गाड़ी को रोको, कागजात वाली गाड़ी को रोको, इसको चेक करो, उसको चेक करो। भाई अगर इस आपके चेक करने से आप मुझे बता दें कि जितने दिन काबुली गाड़ियों के लिए खड़े उतने दिन अगर ये लोग किसी अच्छे उस पे होते तो आज मेरे ख्याल में ये बच्चा अगवा नहीं होता। जनाब स्पीकर, हम अपने चीज को तो समझ ले, कस्टम को हमने क्यों बनाया, बंद कर दे कस्टम को, कस्टम एक्ट दे दे। अगर आप मैं ये दावे से कह सकता हूं किसी भी चेक पोस्ट पे कोई भी हमारा मुहाफिज खड़ा हुआ है वो सिर्फ जंबाद गाड़ियों के लिए खड़ा हुआ है कि जंबाद वाला यहां से गुजरेगा और इससे हम बत्ता ले लेंगे। हम अपनी चीजों को तो समझे खुदारा, हम हमारी जोर क्या है, जब हम पे जोर आता है हम यहां बात करते, सुबह क्या होता है, मेरी गाड़ी को भी हाथ देंगे, असगर की गाड़ी को भी हाथ दे देंगे, सादिक उमरानी साहब की गाड़ी को हाथ दे देंगे कि जी आपने कल बात की है हमारे खिलाफ। हम किसी के खिलाफ नहीं, पुलिस हमारा है, एफसी हमारा है, पुलिस हमारा है, लेवीज हमारा है, इदारे हमारे हैं, इनको ठीक करना हमारा काम है, हम मशवरा दे देंगे। जितने दिनों से हालात खराब हो गए, कोयटा में धमाका हुआ है, आपके कलात में हुआ है, मस्तूद में हुआ है, दूसरे जगहों पे हुआ है, उसके बाद हमारे चौकों पे लोग खड़े, इसको रोको, इसके रोको, उसको बेइज्जत करो, इसको उतार दो। खुदारा हम उस चीज पे जाए जो हमें हमारे साथ हो रहा है, हम उनके पीछे तो नहीं जा रहे, हम उन चीजों को आगे नहीं ला रहे हैं कि जी किस वजह से ये चीजें हो रहे हैं, कौन कर रहा है। यहां जो है ना ये है कि जंबाद वाले को रोको और बॉर्डर को बंद कर दो। जनाब स्पीकर, आपके बॉर्डर बंद होने से आपका अमन अमान खराब हो गया है, ये कोई माने या न माने। लाखों लोग जो है ना वो बेरोजगार हो गए और बेरोजगार होकर वो क्या करेंगे, वो चोरियां करेंगे, वो डकैतियां करेंगे, वो दहशतगर्दी करेंगे। आपका बॉर्डर बंद है, चमन बॉर्डर बंद है, आपका ईरान का बॉर्डर बंद है और आप जो है ना लोगों को बेरोजगार करके बिठा रहे हो और कहते हो कि जी अमन अमान को हम ठीक कर रहे हैं। अगर अमन अमान बॉर्डर बंद होने से होता है तो हमें गारंटी दे दे, हम किसी बॉर्डर पे वो नहीं करेंगे, हम किसी बॉर्डर का मुतालिबा भी नहीं करेंगे अगर बॉर्डर बंद होने से अमन अमान मसला होता है। आप देखें लोगों के हाल देख रहे जनाब स्पीकर, जो अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे थे, आज वो जो है ना अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए मोहताज है कि हम किधर जाए और उनका रास्ता किधर है, उनका रास्ता उन्हीं दहशतगर्दों के पास है, वो उधर जाएंगे। और हमारा अमन अमान, आप मुझे बताएं, जिस दिन से बॉर्डर बंद कर दिया उस दिन के बाद आप देख ले अपने अमन अमान को, और बॉर्डर खोलने से पहले कि आप अपने अमन अमान के उसको मुआयना कर ले कि कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा है। किसी गरीब को छोड़ दो। अगर यहां डॉक्टर मालिक साहब ने उस दिन कहा कि जी बॉर्डर ट्रेड को छोड़ दे, ईरान से चीजें आ रहे हैं उनको छोड़ दे, कहता है जी आप तो कस्टम एक्ट के खिलाफ बात कर रहे हो। सवात में, सवात पाकिस्तान का हिस्सा है, आप मानते हैं जनाब स्पीकर, सवात में काबुली गाड़ियों को इजाजत दे दिया गया, वहां कस्टम एक्ट नहीं है। वहां पे सवात वालों के लिए ये चीजें हैं कि वहां पे अमन अमान खराब था, मालाखंड डिवीजन में सवात में वहां पे अमन अमान खराब था और उन्होंने वहां पे काबुली गाड़ियों को और उनको इजाजत दे दी, रिस्ट्रिक्ट कर दी, उनको इजाजत दे दी ताकि अमन अमान किसी हद तक हल हो जाए, लोग अपने कारोबार में आ जाए। और यहां जो है ना हमें कहते हैं कि जी यार ये तो कस्टम एक्ट है, आप कस्टम एक्ट की बात जो है ना असेंबली में नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, कहां जाए लोग, हम कहां जाए। मैं दावे से कह रहा हूं ये हमारे 65 के 65 ऐवान में बैठे हुए, इनको कहो कि ये यहां से उठ के अपने हल्के में चला जाए, कोई महफूज नहीं है। कोई भी बता दे कि मैं यहां से उठ के अपने हल्के में चला जाऊंगा, मैं यहां से खुजदार जाऊंगा, मैं डॉक्टर साहब मुझे कहे कि आप तुरबत जा सकते हो, अवारान जा सकते हो, या पशीन जा सकते हो, या कोई नसीराबाद अपने हल्के में जा सकता है।
کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور ہم ڈر ڈر کے بخدا کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں سے ہمارے درود شریف بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہمارے کلمے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ہم یہاں سے خضدار تک چلے جاتے ہیں اپنے حلقے میں۔ یہ حال بنا ہوا ہے جناب اسپیکر ہمارے امن و امان کا۔ ہم صرف ایک چیز پہ ہم اپنے آپ کو فوکس نہیں کرتے، خدا را اس چیزوں پہ ذرا دھیان دینا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے آئی جی صاحب بڑے اچھے بندے ہیں اور وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہمارے دوسرے، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں خود بھی ہوں۔ آئے بیٹھے، ہمیں بلائے، ہمارے ساتھ بھی بندے بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبد المالک جیسا شخصیت بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، ہمارے دوسرے دوست بیٹھے ہوئے جو قابل دوست ہے، وہ آپ کو سمجھا بھی سکتا ہے، وہ آپ سے بات بھی کر سکتا ہے۔ کسی مسئلے کے حل کی طرف ہم لوگ جائیں، اور ہم بلوچستان کو جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے جناب اسپیکر۔ اور جس طرح بلوچستان جل رہا ہے، کل اس پہ آپ دیکھ لیں گے، میں آج اس فلور پہ کہہ رہا ہوں، کل کو آپ کا گلی گلی جو ہے نا لڑائی شروع ہوگا، آپ کی گلی محلوں تک یہ لڑائی پہنچ جائے گا۔ آج روڈ تک پہنچ گئے، کل آپ کے گلی محلوں تک، آپ کے گھر تک یہ آ کے پہنچ جائے گا۔ آپ کے ہندو برادری وہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی چمن میں آپ کے اپنے حلقے میں ہندو برادری کے گھر پہ لوگ گھسے ہیں اور ان کی عورتوں کے زیورات اتار کے لے گئے۔ اگر ہندو برادری کی عورتیں محفوظ نہیں ہے تو جناب اسپیکر میرے اور آپ کی عورتیں بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی ہماری عورتیں آج یہ لڑائی اگر کہیں باہر ہے، آج ان فیملی کا بچہ اغوا ہوتا ہے، کل میرا اور آپ کا بچہ بھی اللہ نہ کرے وہ اغوا ہو سکتا ہے۔ جناب اسپیکر ان پہ ذرا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، بٹھا کے اس کا کوئی حل تو نکال دے۔ آپ مجھے بتا دیں، آپ یہاں سے اٹھ کے خضدار تک جاؤ، میں آپ کو مانتا ہوں کوئی بھی بندہ محفوظ نہیں ہے، اس کا حل کیا نکالے کہ ڈیلی ہمارے فورسز بھی مرتے جائیں، ڈیلی ہمارے لوگ بھی مرتے جائیں، ڈیلی ہمارے جوان بھی مرتے جائیں، ڈیلی جو ہے نا آپ کے لوگ بے عزت ہوتے جائیں۔ اگر یہی حل ہے اس کا تو اس کے لیے پھر سب تیار ہے، پھر میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائے، دوسرے بھی تیار ہو جائیں۔ گورنمنٹ کا کام امن و امان کو ٹھیک کرنا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے اس کا ایڈک ہے، ہمیں بٹھاتا ہے، ہم سے مشورہ لیتا ہے، ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا ہے ان کا ایڈک ہے، وہ بیٹھ کے امن و امان کو کس طرح حل کرنا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ وہ کبھی کہیں بھی جاتا تھا تو لوگ کیا کہتے تھے، لوگ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر لے، تو سب سے پہلے وہ کہتا تھا کہ جی امن کے لیے دعا کرتا، اس کے بعد ان کی معیشت کے لیے دوسری چیزوں کے لیے دعا کرتا تھا۔ آج ہم بیٹھے اپنے سوالات کے لیے، دوسری چیزوں کے لیے، ہم امن کے لیے اگر ہمیں نہیں ملے گا تو میرے خیال میں آپ کا ملک بھی ترقی نہیں کرے گا، آپ کا یہ صوبہ بھی ترقی نہیں کرے گا۔ جناب اسپیکر میں مختصر کر لیتا ہوں۔ تیسری چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے مدرسوں پہ جو چمن اور پشین میں ہمارے مدرسوں کے اندر رات کو فورسز گئے ہیں اور وہاں پہ جو مولانا صاحب تھے ان کے داڑھی میں پکڑ کے ان کو بے عزت کیا گیا ہے، اور وہاں جو بچے پڑھتے تھے مدرسوں میں ان کو لاتوں سے مار کے رات کو 4 بجے اٹھایا گیا ہے۔ یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ چمن اور پشین میں۔ جناب اسپیکر کوئی نام لے سکتے ہیں کسی کا؟ بالکل نام ہے میرے پاس، میں آپ کو نام دے دیتا ہوں مدرسوں کا، اور ان بندوں کا بھی نام دے سکتا ہوں آپ کو جی، میں آپ کے چیمبر میں آپ کو دے دوں گا۔ چمن اور اس میں جناب اسپیکر دیکھیں ہماری شرافت کو، میں جمعیت علماء اسلام سے میرا تعلق ہے، ہم نے بارہا کہا ہے اگر ہمارے مدرسوں میں کوئی دہشت گرد ہے میں آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے ساتھ آ جائے۔ اگر ہمارے مدرسے سے کوئی بندہ آپ کو چاہیے میں لا کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں، اس کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ لیکن جس طرح آپ ہمارے کسی عالم کا بے عزتی کرو گے، ہمارے مدرسوں کا بے عزت کرو گے تو پھر آپ بھگتو گے ان چیزوں کو۔ ہم شرافت سے نہیں بیٹھیں گے جناب اسپیکر، ہم اپنے مدرسوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں،
اگر ہمارے مدرسوں پہ اس طرح جا کے ہمارے لوگوں کو بے عزت کریں گے, ہمارے طلباء پہ لاٹھی چارج کریں گے اور رات کی تاریکی میں جا کے ان کو اٹھا کے لے کے آئیں گے, آپ ان سے پوچھ لیں, میں دعوے سے کہتا ہوں جس دن آیا ہے آپ پوچھ لیں کہ وہاں سے آپ کو دہشت گرد ملے ہیں یا بچے پڑے ہوئے بچے ملے ہیں. وہاں قرآن شریفوں کے ساتھ ان کی قرآن شریفوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, بوٹوں کے ساتھ مسجد میں گھسے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے جناب اسپیکر؟ میں ایک ذمہ دار شخص ہوں, میں اپنے جمعیت علماء اسلام کا میں اس ٹائم کھڑا ہوں, میں جمعیت علماء اسلام کا ایک ذمہ دار بندہ ہوں. آپ میرے مدرسے پہ کہیں بھی اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو یا کہیں آپ کو میرے کسی مدرسے کی ضرورت ہو, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. مجھے لے جاؤ, میرے ذمہ دار بندے کو لے جاؤ. اگر میرے جماعت کے کسی بندے پہ آپ کو شک ہے, میرے مدرسے کے کسی طلبہ پہ کسی عالم پہ شک ہے, میں اس کو لا کے آپ کو پہنچا دیتا ہوں. لیکن یہ بے عزتی ہم برداشت کبھی بھی نہیں کریں گے, اور جس طرح انہوں نے کیا ہے ہم آئندہ ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کی چیزوں سے مہربانی کر کے آئندہ یہ چیزیں نہ کریں. جناب اسپیکر, اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گے, وہاں سے ہمیں دہشت گرد بھی مارتے ہیں. میرے قائد پہ 4 خودکش حملے ہوئے ہیں, سینکڑوں لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. مولانا عبد الغفور حیدری پہ مستنگ میں بم دھماکہ ہوتا ہے, کئی لوگ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں میرے کارکن. خزدار میں بم دھماکہ ہوتا ہے, میرا صحافی اور میرا جمعیت علماء اسلام کا صوبائی نائب امیر وہ شہید ہو جاتا ہے. ظہور بادینی وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے. ہم تو خود لٹے ہوئے ہیں, ہم خود دہشت گردوں کے نشانے پہ, اور آپ بھی ہمیں دہشت گرد سمجھ کے آپ بھی ہمیں مارنا چاہتے ہو. ہم کہاں جائیں؟ ہمیں بھی وہ راستہ نہیں دکھا دو کہ ہم بھی باہر روڈوں پہ نکل جائیں. ہم اس ملک کے وفادار ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک کو بنایا بھی ہم نے اور اس ملک کو کا دفاع بھی ہم کرنا جانتے ہیں. لیکن ہمیں اس چیز پہ مجبور نہ کیا جائے کہ جس پہ ہمیں جس طرح ہمارے مدرسوں پہ اور جس طرح ہمارے طلباء پہ حملہ کیا جاتا ہے. خدا را ہمیں وہ ڈگر نہ دکھائے.